نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طریقتنا الصوبہ و خیر فی الجمیع مدد یا سیدی یا صاحب یا صدیق یا رسول یا اللہ نویت اربعین سنت الاعتکاف نویت سجدہ نویت خلوہ نویت نصر توبہ واچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں آپ اندازہ کیجئے کہ نیکوکار لوگوں کو قیامت کے دن زیادہ آسان طریقے کا آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا کریں، اس کو ایڈٹ کر لیں بجائے اپنی میموری خراب کرنے کی. ٹھیک ہے، بیٹر رہنے دیں. ٹھیک ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا آتا ہے نا، یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے پھر آپ کو ایڈیٹنگ کا سافٹ ویئر بتا دوں گا، اس میں سے نکال کے آواز الگ ہو جائے گی، وہ آپ بناتے جائیں. سب سے آسان اور نیک کام ہے، آپ کو سارے چیز سکھا دیتا ہوں. باقی ساتھی بزی ہیں، نہیں کر سکتے. تو جو اپنے پیاروں کو اللہ نے بیان یوں فرمایا، مفہوم اس طرح ہے کہ قیامت والے دن دائیں ہاتھ والے ہوں گے جن کے دائیں ہاتھوں میں ان کا اعمال نامہ رکھا جائے گا، اور کیا ہی خوبصورت دائیں ہاتھ والے ہوں گے، اور کچھ بائیں ہاتھ والے ہوں گے جن کا اعمال نامہ بدی والا، وہ ان کے ہاتھوں میں رکھوایا جائے گا. بھاری ہوگا نا، وہ اس طرف چلا جائے گا، اور کیا ہی وہ برے ہوں گے اعمال والے. پھر اللہ فرماتا ہے ایک تیسری بھی کیفیت ہوگی لوگوں کی، السابقون السابقون، جو ان سے سبقت لے جائیں گے، اصحاب یمین سے بھی آگے ہوں گے. اولئک هم المقربون، کہ وہ میرے قریب ہوں گے، میرے قرابت داروں میں ہوں گے. یعنی قرابت دار کس کو کہتے ہیں؟ میرے ساتھی، قریبی، اہل اللہ جن کو کہا جاتا ہے. اللہ کی کوئی آل اولاد تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے خاندان والوں کو کہا کہ یہ میرے خاندان والے ہیں، مقربون ہوں گے، یہ میرے قرب کے متمنی ہوں گے، ان کو میں اپنا قرب عطا فرماؤں گا. اصحاب یمین کے بارے میں جنتوں کی نعمتیں پھر بعد میں عطا فرمائیں کہ جو سیدھے ہاتھ والے ہیں، دائیں ہاتھ والے ہوں گے، ان کو جنتیں عطا ہوں گی. اور ان جنتوں کے اندر جو جو معاملات ہیں کئی حوالوں سے، وہ بیٹا وہ کیوں ٹوٹ گیا، وہ ٹوٹتا ہے تو اس کو خیال بھی رکھا کریں، وہ پورے نکل کے باہر آ گیا ہو. کہ وہ جو جو ان کے لوازمات ہیں جنتوں کے، وہ ان کو ملیں گے، حوریں ہیں. لیکن ہمارے مترجمین نے کچھ اپنے دماغ کے حساب سے ترجمے کیے، اپنے موجودہ علم کے حساب سے ترجمے کیے، اس میں ہولسٹک اپروچ نہیں رکھی. سب سے آسان ترجمہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ورڈ ٹو ورڈ کر دو، سیدھا سا ترجمہ جو واضح نکلتا ہے وہ کر دو. بہر کیف، اور جب ہم تعلیم و تربیت کے حوالے سے تصوف میں داخل ہوتے ہیں، یعنی معرفت کی یا طریقت کے حوالوں سے ہماری شناسائی ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سابقون کی نشانیوں میں جو سب سے پیاری نشانی رکھتا ہے وہ تقوی ہے، کہ وہ لوگ ہیں جو بچتے رہتے ہیں. جب ان کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا پھر بھی وہ اللہ کی خاطر حیا کرتے ہیں، رک جاتے ہیں کہ نہیں یار بہتر ہے سیف کھیلو. اور آپ یہ جان لیجئے اور مان لیجئے کہ دنیا میں بھی انہی لوگوں کی کامیابی ہے جو سیف کھیلتے ہیں، جو رسک نہیں لیتے. جیسے آپ حسن بتا رہے تھے کہ میں نے اپنی سٹائل چینج کر لیا، میں نہیں لیتا ہوں ایڈوانس، سے کیا فائدہ، تھوڑا زیادہ لے لوں لیکن میں کنفرم جب ہو جائے چیز کر لوں. وہ سیکیور ہے، اس کے لیے بھی سیکیور ہے، آپ کے لیے بھی سیکیور ہے، ون ون سچویشن، آپ کے تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں. لوگ بھی پسند کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ پرہیز کرتا ہے، گریز کرتا ہے، رسک نہیں لیتا. تو جب آپ رسک فری ایٹیٹیوڈز کے ساتھ چلتے ہیں معاشرے میں، تو آپ کو جو آپ کے گاہک ہیں یا آپ کے دوست احباب ہیں، جو نئے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ کے اوپر کانفیڈنس ہوتا ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یار ہمارے جو سٹیکس ہیں جو ہم اس کے ساتھ لگا رہے ہیں، چاہے ہمارا وقت ہے، چاہے ہمارا دل ہے، چاہے ہمارا مال ہے، یہ اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرے گا. یہ ایک امین
انسان ہے, امانت دار آدمی, رسک نہیں لیتا. ٹھیک ہے. پھر دوسری نشانی رکھی کہ وہ شکر گزار ہوگا. شکر گزاری, بار بار ہم شکر کے اوپر کیوں زیادہ زور دیتے ہیں کہ شکر جو ہے وہ صبر کا وضو ہے, آپ یہ سمجھیں. اور صبر ہم کیوں لیتے ہیں, اس پہ کیوں زور دیتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آپ کو ارشاد فرما دیا کہ دیکھو اللہ ہی سے مدد مانگو, اللہ ہی کی عبادت کرو, ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اگلے 1-2 صفحوں میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ 2 وسیلے ہیں جن سے تمہیں میری مدد حاصل ہو جائے. جس کو اللہ کی مدد حاصل ہو جائے پھر اس کو کیا پیچھے رہ گیا؟ ایسے ہی ہے نا. تو کتنا آسان طریقہ ہے. صلاۃ کا تو طریقہ آپ کو بتا دیا کہ مرشد کا دیدار بھی صلاۃ ہے, اس سے بڑھ کے جب ان کی اطاعت کریں گے تو آپ کو وہ صلاۃ کا بھی مزہ چکھائیں گے جس کو آپ نماز کہتے ہیں, اس صلاۃ کا بھی مزہ چکھائیں گے جو درود پڑھتے ہیں. اور ایک تیسری, چوتھی, پانچویں جو صلاۃ ہے, جو میتھڈز آف کنیکشنز ہیں, نہ بھولیے گا صلاۃ جو ہے وہ ایک جڑنے کا نام ہے کہ اللہ اور اللہ والوں سے جو بھی جوڑ ہوگا وہ صلاۃ کی کیفیت میں, کیونکہ اللہ والوں سے بھی ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے جوڑ رہے ہوتے ہیں. ایک تو صلاۃ یہ ہوگا کہ معاشرتی جوڑ بھی صلاۃ ہی کی کیفیت میں, کہ نیکی کے لیے جب بھی آپ کسی شخص سے, دوست سے, احباب سے جڑیں گے اور مدد حاصل ہوگی اس سے اللہ کی, تو وہ اللہ ہی کی طرف سے مدد حاصل ہوگا. آپ کا دوست کبھی مدد آپ کی کرے گا تو اللہ کی طرف سے مدد کرے گا. ایک تو یہ جوڑ ہو گیا, کنیکشن, رابطہ, کہ رابطے کے ذریعے سے مدد حاصل ہوتی ہے. آپ اکیلے بیٹھ جائیں, اتنے بڑے ولی بن جائیں کہ آپ نے اوپر دیکھا اور آپ کو کھانے ملنا شروع ہو جائیں, وہ کم چیزیں ہوتی ہیں, وہ اللہ کی منشا ہوتی ہے. اللہ کو راضی کرنے کے کچھ 2-4 لوگ ایسے بیان ہوئے ہیں جنہوں نے کٹیا میں اپنی زندگی گزاری, وہیں آنکھ کھولی وہیں آنکھ دے دی. ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک, لیکن عام طور پہ ولی کتب بھی معاشرے کے اندر رابطے میں رہتے ہیں, جڑتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, اپنی ڈیوٹی ہوتے ہیں, صاحبان ڈیوٹی جس کو کہا جاتا ہے. تو ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ بغیر لوگوں سے ملے کوئی ڈیوٹی ادا کر سکتا ہے؟ تو جو رابطہ ہے نا معاشرے کے ساتھ, ربط اور رابطہ, وہی اصل میں صلاۃ کے معنی میں آتا ہے. اس میں پھر روحانی جوڑ بھی ہوگا, روحانی رابطہ بھی ہوگا, لیکن فزیکل جوڑ سے ہی آپ آگے چلتے ہیں نا. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار جب میں کسی دوست سے گلے ملتا ہوں, اس سے مصافحہ کرتا ہوں, اس سے معانقہ کرتا ہوں, تو کیا آپ کو انرجی نہیں ملتی؟ آپ فیل کرتے ہو نا. کسی دشمن سے میں اپنے گلے ملنے کی کوشش کرتا ہوں, مجھے جھٹک دے تو وہ ساری انرجی کھینچ لیتا ہے. تو مثبت لوگوں سے گلے ملنے سے, مثبت لوگوں سے خوشبو حاصل کرنے سے جب انسان کے اندر توانائی آتی ہے تو اس کو یہ اندر سے یقین ہوتا ہے کہ جب میں اللہ جو کہ ماوا ہے, منبع ہے انرجیز کا, نور کا, جب میں اس سے جڑوں گا یا اللہ والوں سے جڑوں گا یا نبی سے صلات کروں گا تو میں کیسے محروم رہوں گا نور سے. دوسری صورت ہے صبر. صبر کہتے ہیں, اصل میں صبر کہتے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس گاڑی ہوگی تو آپ کار پورش بنوائیں گے نا. آپ کہنا شروع کر دیں لوگوں کو جی میرے پاس کار پورش کی ضرورت ہے, کار پورش کی ضرورت ہے, کار پورش کی, تو عوام کیا کہے گی؟ گاڑی ہے اس کے پاس, تو آپ کار پورش بنا دیں اور اس میں سائیکل کھڑی کریں تو لوگ پھر ہنسیں گے. تو اسی لیے میں نے عرض کیا جیسے صبر ہے, صبر کا وضو ہے شکر. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے صبر ایک ایسے کار سپورٹ کا نام ہے جو گاڑی کے بغیر بیکار ہے. اور وہ گاڑی کیا ہے؟ آپ کا ویژن, آپ کا نظریہ, یور لائف مشن. لائف مشن ہوگا تو آپ صبر کریں گے نا. صبر کہتے ہیں رکے رہنے کو, یعنی اپنے مشن کے اوپر فوکس کر کے چلنے کی. مثلا یہ کہ آپ امتحان دینے جا رہے ہیں, آپ اپنی ٹرافی جیتنے کے لیے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس کے لیے آپ نے پورا سال تیار کیا, آپ نے پورا سیمسٹر تیاری کی, ٹھیک ہو گیا نا. اور آپ کہہ رہے ہو جی کہ آج میں بہت اچھی تیاری میں ہوں, آج میں جیت کے انشاءاللہ آؤں گا. ہاں, آپ بھی کہہ رہے ہو جی میں انشاءاللہ اپنے پیپر بہت اچھا کر کے آؤں گا. اور رستے میں کوئی ایسی چوڑا چمار آپ کے ساتھ الجھ جائے اور آپ تھوڑی دیر اس کے ساتھ مستی کریں, یعنی اس سے مجھے گالی نکالی گئی, کیوں نکالی بھائی, گلے پکڑ لیں, تو تھوڑی دیر بعد آپ کو احساس ہو جائے گا کہ میں اپنے اصل مشن سے ہٹ رہا ہوں. بند کیے نا, ٹوٹی بند کی. تو اصل مشن کی طرف جب آپ دوبارہ لوٹتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے صبر کرنا. جیسے حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ تم صبر نہیں کر سکو گے,
کہ بھائی تم رک جاؤ, مشن کے ساتھ چلتے رہو, خاموش ہو جاؤ, تمہیں ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. جو تمہیں اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے تو تم کیوں یہ ذہن میں رکھ رہے ہو کہ تمہیں نہیں ملے گا. تو ہیونگ اے مشن اینڈ ویژن اور لائف اسٹیٹمنٹ از نیسیسری فار پیشنس. اگر ایک شخص بیمار نہیں ہے تو وہ پیشنٹ نہیں ہے نا, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ صبر کرو. ایک بندہ تکلیف میں ہے تو اس کو کہا جائے گا صبر کرو. تو صبر کیا ہے کہ روکے رہو, جو آپ کر رہے ہو نیکی کر رہے ہو, آپ تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کر لو, یہ رات بھی ٹل جائے گی. ایسے ہی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ رات بھی ٹل جائے گی, کالی رات ہے, تھوڑی لمبی ہوگی, لیکن اس کے بعد انشاءاللہ صبح آئے گی. آپ تسلی دیتے ہو, صبر کرتے ہو, لیکن یاد رہے کہ شکر کے وضو کے بغیر صبر کچھ بھی نہیں ہے. اور شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ آپ اپنے ہر سانس, اپنے ہر قدم, اپنے ہر ہاتھ, اپنے ہر وقت اپنے عمل کو میکسیمائز کرو, اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ. شکر کیا ہوا کہ جب آپ اٹھے کمرے سے تو آپ نے نکلنا ہی ہے. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اٹھے, منہ جھاڑ, سر پھاڑ, چلے گئے واش روم میں, فٹافٹ باہر آئے, واپس آپ کو جا کے یاد آئے, او ہو میں نے تو بستر بھی نہیں پیک کیا تھا, صفائی چلو واپس آ کے کر لوں گا. اب کیا ہوا کہ آپ کا ٹائم زیادہ ضائع ہوگا. تو سب سے طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آرگنائز رہنا جو ہے وہ شکر کا دوسرا نام ہے. کہ آپ صبح اٹھے, 5 منٹ پہلے اٹھ گئے, اتنا پریشر نہ ہونا کہ اچانک آپ کو ایمرجنسی ہو کہ میں نے واش روم جانا ہے. آپ اٹھے, آپ نے آرام سے بڑی تمیز سے آپ نے اپنا رائٹ لیفٹ دیکھا, اپنا کلمے پڑھے, دعا کی, چادریں وادریں جھاڑیں, بستر بنایا, صاف ستھرا کیا, برش لگا سکتے ہیں برش لگائیں, جھاڑو لگا سکتے ہیں جھاڑو لگائیں. یہ نہ انتظار کریں کہ مرد ہے تو وہ کہے جی بیوی کرے, بیوی ہے تو وہ کہے مرد ہے. جو پہلے اٹھ گیا وہ اپنے حصے کا کام کر لے. واش روم میں گیا ہوا تو واش روم صاف کر کے پھر واپس آ جائے. ماسی آئے گی یا کوئی اور آئے گا جن کو یہ حالت حاصل ہے, جن کو یہ سہولت حاصل ہے, وہ بات کی بات ہے, لیکن آپ اپنے حصے کا کم از کم کام کر لیں. جو آپ نے گند پھیلایا ہے وہ آپ صاف ستھرا کر کے, یا کوئی اور بھی پھیلا کے گیا ہوا تو آپ کے سامنے آیا تو آپ کر لیں. وہ آپ کو یہ احساس دلا رہے ہوتی ہے. وہ یہ جو چیز اکثر ہم کہتے ہیں نا, یار دیکھو کوئی گند پھیلا کے چلا گیا, میں کیوں صاف کروں. تو یہ آپ جان لیجیے کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ تبھی دکھاتا ہے جب آپ بھی ایسا ہی کرتے ہو. جو شخص آپ کے لیے صفائی کر رہا ہوگا, آپ کے لیے کام کاج کر رہا ہوگا, آپ کو سہولت دے رہا ہوگا, وہ بھی بیچارہ آپ کی وجہ سے پریشان ہو سکتا ہے کہ یار دیکھو میں دروازے بند کر کے تو دروازے کھول لیتے ہیں, میں یہاں چیزیں صاف کر کے آتا ہوں, یہ آپ کر لیتے ہیں. تو جو بھی آپ قدم اٹھائیں, جو آپ کام کر رہے ہوں, ایک ہلے میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ آپ کام کر لیں. وہ آپ کا ہی فائدہ ہے. آپ کی بھی جان چھوٹ جائے گی, جو آپ کو ٹاسک دے رہا ہوگا اس کی بھی جان چھوٹ جائے گی. کہے گا ہاں ٹھیک ہے یار, اس نے 10 منٹ میں وہ کام کر لی جو گھنٹے میں ہوتا ہے, باقی ایسی کرے 50 منٹ, جاؤ چھٹی کرو یار. تو اللہ بھی کریم ہے, اللہ بھی رحیم ہے. تو شکر اس کا نام ہے, یاد رکھیں آپ. شکر اسی کا نام ہے کہ جب آپ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ میں نے صفائی تو کر لی تھی, لیکن بعد میں یاد آیا کہ میں جالے اتار لوں. جب آپ نے جالے اتارے تو صفائی کہاں گئی پھر؟ تو اوپر سے سارا کوئی نیچے ہی گر گیا نا, تو صفائی تو پھر گندگی ہو گئی. تو یہ پراپر شکر نہیں ہوا, یہ آرگنائز نہیں ہوا نا, یہ تو آپ کا آرگنائز کرائم ہے. آرگنائزیشن نہیں, مطلب آپ نے ایفیشینٹ ہو کے نہیں کام. جب بینگ ایفیشینٹ از شکر کرنا, یہ یاد رکھیے گا. کسی دوست کو میکسیمم اس کو فائدہ دینا وہ شکر ہے. اس کا میکسیمم ٹائم بچا کر اس سے فائدہ حاصل کرنا, اس کو تکلیف میں لائے بغیر, یہ بھی شکر ہے. اسی طرح جب اللہ کے سامنے ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ جو اللہ نے مجھے چیزیں دی ہوئی ہیں نا, میں اس کو میکسیمائز یوز تو کروں نا یار. نہ شکرہ شخص کیا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں جب چیز آتی ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں کرتا. وہ مانگتا ہے ساری زندگی, اس کی گڑگڑا کے مال اس کے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ تو بڑے آسانی سے مال آ گیا. وہ پھر آگے چلا جاتا ہے اور کچھ مانگ رہا ہوتا ہے, اس کی قدر نہیں کرتا. جب ناقدری آپ کرنا شروع کریں گے تو ناشکری کا دوسرا نام. تو اللہ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے کہ میری راہ میں مجھ تک آنے کے لیے وسیلے اختیار کرو. تو جو ساتھی ماشاءاللہ سے دن بھر کسی نہ کسی وقت میں اپنی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم سے منسلک رہتے ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے ان کو وقت دینے کی. لیکن یاد رہے کہ جتنا زیادہ زبانی کلامی تعلیم اور علم ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایکسچینج کرتے ہیں, اتنا ہی پھر سالک پر, یعنی سالک کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو, کہ سالک پر اتنا ہی پھر اونس یعنی بوجھ آتا ہے کہ پھر وہ اپنے عمل میں بھی روز منتقل کرے نا. تو پہلے تو یہ حساب دیا کریں کہ جو ہم نے کل پرسوں ترسوں 1 ہفتے سے 10 دن سے جو بھی کام کر رہے ہیں, مراقبہ کر رہے ہیں, یا لیکچر لیا ہے, یا کوئی نئی چیزیں سیکھی ہیں, کوئی اصول سیکھے ہیں, کوئی ٹیکنیک سیکھی ہیں, ٹولز لیے ہیں, تو آپ ان کو اپنے عمل میں لائے بغیر آپ اگلے ٹول کی بات نہ کیا کریں. جب آپ کے دماغ میں یاد رکھیے گا, اس سے پہلے کہ ہم کچھ آپ سے کہیں, بہتر ہے کہ اچھا اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے وہ خود احساس کر لیتا ہے. پھر کئی دفعہ ہماری بات بری لگتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہتر یہی ہے کہ ہم جب کبھی آپ سے کوئی بات کریں
تو وہ تو حد ہوتی ہے جب بات ہم کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر میں روزانہ ایک سوال کرتا ہوں یا 2 سوال کرتا ہوں 3 سوال کرتا ہوں تو ظاہر ہے آگے یہ علم تو بزرگوں نے دیا ہوا نا, جواب تو مل جائے گا, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں, جواب تو دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن بس پھر یہ کیفیت ہی ہوگی, تھیوری ہی ہوگی, گپ شپ ہوگی. مزہ تو تب ہے جب آپ اپنا اکاؤنٹ رکھیں, کیونکہ مراقبہ محاسبے سے بہتر کیا ہوتا ہے؟ محاسبہ, جس کو کہتے ہیں اپنا اکاؤنٹ رکھنا. مراقبہ تو ایک اپنی چیز ہے, مشاہدہ ایک اپنی چیز ہے, لیکن محاسبہ کیا ہوا کہ آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں. یار جو مجھے چیز حاصل ہوئی ہے میں نے اس کو آج اپنے کام میں لگایا کہ نہیں لگایا؟ ایک دفعہ بھی میں نے کسی شخص سے, جو میں نے آج لیکچر لیا ہے, کسی شخص سے دہرایا اپنے فیس بک گروپ میں یا واٹس ایپ گروپ میں دوبارہ دہرایا؟ ہم بار بار آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں, ہمارے ساتھی جتنے بھی ہیں خدا میں وہ درخواست کرتے ہیں کہ روزانہ یار آپ کو 10 منٹ لگتے ہیں, آپ ایک ایک لنک 4-5 پیجز سے اٹھا کے آپ اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیں, اپنے اسٹیٹس میں لگا دیں. اس میں کون سی چیز مانیں, کیا چیز روکتی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے, آپ کچھ ایسی چیزیں تو ہے نا جو آپ بیکار بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے دستی کر لیا کام, اس کے بعد اب دیکھیں آپ کو برکت ملے گی, آپ کا فائدہ ہے. ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں, یا شرابیں تو نہیں بیچ رہے جو آپ کو کہہ رہے ہیں شراب بیچ رہے ہیں ہم تو آپ آگے پروموٹ کریں. تو جو ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں وہ آپ آگے ترویج کر دیں. جو آج آپ نے ہم سے لیکچر لیا اس کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ آگے اپنے دوستوں کو بتائیں کہ بھی آج ہمارے استاد نے, ہمارے مرشد نے, ہمارے سینئرز نے, ہمارے مینٹور نے, ہمارے دوست نے, جو بھی آپ ہم سے جو تعلق آپ کا ہے, انہوں نے آج بڑی پیاری ہم ڈسکشن ہماری ہوئی ہے, ہم نے آج یہ ڈسکس کیا. وہ جب آپ ان تک پہنچائیں گے تو آپ کم از کم حق ادا کر دیں گے. اصل حق تو یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے ذکر کریں نا, تاکہ وہ پوچھے کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو, تو آپ پوچھو یار آج ہم نے ذکر کیا تھا, پھر آپ کو مزہ آئے گا. آپ کا عمل سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کے ارد گرد آپ کے دوست جو ہیں وہ کہیں یار واقعی اس شخص نے کچھ کیا. آپ نے کوئی پوسٹ شیئر کر دی, ماشاءاللہ سے اچھے لڑکے اور دوست احباب لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں کہ وہ ٹیگ کر دیتے ہیں اپنے دوستوں کو نام, خود تو لائک کیا ہی کیا, لیکن کچھ لائک مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا نام وہاں ٹیگ کر دیتے ہیں. یار اس تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ یار دیکھو یہ تمہارے بھی سننے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ ہماری جو ہماری کوششیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری تعمیل کے معاملات بھی آسان فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد بچہ روٹی موٹی. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا ہاتھ کون کرے گا؟ تھینک یو. اس کو لے جاؤ بیٹا. السلام علیکم آپا, شناز باجی, شبانہ آپا, جاوید بھائی, رضوانہ, اشفانہ, السلام علیکم. دیگر سارے ساتھی جو جوائن کیے, اللہ تعالیٰ ان کو سب کو سلامت رکھے گا. صاحبہ